نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، منتظمین، محبین، متوسلین، بالخصوص پاکستان کلب بحرین کی پوری انتظامیہ اور پاکستان کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانان گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم آج بتوفیق اللہ تعالی بحرین کی سرزمین پر پاکستان کلب کے اس ہال میں موجود اور منعقد محفل میلاد کانفرنس میں اور موجود احباب، محبین، رفقاء، وابستگان اور منتظمین کے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں تشریف لانا اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں اپنی کوششیں کرنا، کاوش کرنا اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، فرما برداری، اطاعت، نسبت اور غلامی میں خرچ فرما دے، اور ہر کی جانے والی کاوش اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی میں مقدر فرما دے. حاضرین محترم، جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس کی روشنی میں ایک نقطہ جو اس سے اخذ کر کے تربیت کے طور پر اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص نبوت میں سے وہ پہلو جس کا ذکر ہم آج کی اس محفل میں کر رہے ہیں، یقیناً اس سے حظ بھی لیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ بھی کریں، اپنے ایمان کی پختگی اور تقویت کا باعث بھی بنائیں. مگر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے مترشح ہونے والی حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں اس کا آغاز ایک متفق علیہ حدیث سے کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے، آپ کے تصرفات میں سے اور آپ کے اختیارات میں سے، اختیارات اور تصرفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند موتی میں آپ کے لیے آج کی اس گفتگو میں اپنے ایمان کی پختگی کا باعث بنانے کے لیے نچھاور کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بالاتفاق یہ آئی ہے، انہوں نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صحابیوں، رات کو ایک واقعہ پیش آیا اس وقت جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب نماز کے دوران کا واقعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ یوں ہیں، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ، آپ نے فرمایا گزشتہ شب ایک سرکش جن اچانک نماز کے دوران میرے سامنے آ گیا۔ او کلمۃ نحوہا، یا اس طرح کے کچھ اور کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ لیقطع علی الصلاۃ، اس کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری نماز توڑ ڈالتا، میری نماز میں حائل ہو کر میری نماز کو منقطع کرنا چاہتا تھا، میری نماز توڑنا چاہتا تھا، مگر میں نے اللہ کی توفیق سے اس کے ناپاک ارادوں میں اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، یہاں تک کہ وہ اپنا زور لگاتا رہا، میں نے اپنی توجہ کی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر تصرف عطا کر دیا، مجھے اس پر غلبہ عطا کر دیا۔ جب میں اس پر غالب آ گیا، جب میں اس پر متصرف ہو گیا، جب اسے میں نے مات دے دی، جب اسے نیست و نابود کر دیا، جب اسے اپنے ارادوں میں ناکام کر دیا، تو میں چاہتا تو تھا کہ میں اسے پکڑ لوں، اور پکڑ کر فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، میں چاہتا تھا کہ اس کو اپنے شکنجے میں لے لوں، اسے بتاؤں کہ تم کس کے پاس آئے ہو، اور اسے پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ سختی سے باندھ دوں۔ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، یہاں تک کہ اسے صبح ہونے تک میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھے رکھوں، تاکہ صبح ہونے تک شہر مدینہ کے لوگ آئیں، اسے بے یار و مددگار دیکھیں، بے آسرا دیکھیں، اسے نیست و نابود ہوتے ہوئے بندھے ہوئے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ تو اس کا تماشا دیکھیں۔ ایک طرف میں نے یہ سوچا، فَأَرَدْتُ، ارادہ کیا کہ میں یہ کر دوں۔ پھر دیگر روایات میں آتا ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت روح بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی بارگاہ سے رسوا کر کے بھیجا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری روایت میں بیان کر لوں، فرمایا فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا أَنْ فَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَاتَ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، آپ نے فرمایا میں چاہتا تو اتنی شدت سے اسے پکڑتا، اسے اپنے شکنجے میں لیتا،
اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتا اور وہ میری قید سے جان چھڑا کر نہ بھاگ سکتا، یہاں تک کہ صبح ہونے تک شہر مدینہ کے بچے آتے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور پھر اس کو اس طرح نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھتے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا حتی یطیف بہ ولدان اہل المدینہ، یہاں تک کہ اہل مدینہ کے بچے اس کے ارد گرد چکر لگاتے، تھوڑا سا مزہ لیتے، تھوڑا سا انجوائے کرتے، اس کی اس حالت کو دیکھ کر کوئی شور شرابہ کرتے، کوئی ذکر کرتے، تو پھر یہ بات پھیلتی اور پھر میں اسے چھوڑ دیتا۔ یہ میں نے ساری روایات سامنے رکھ دیں۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ آخری بات ہے جو نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ کا رسول کر سکتا تھا، یہ سب کچھ اللہ کا رسول کرنے پر قادر بھی تھا، متصرف بھی تھا، طاقت بھی رکھتا تھا، قدرت بھی رکھتا تھا، جرت بھی رکھتا تھا، استطاعت بھی رکھتا تھا، مگر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اگر میرے ذہن میں اسی وقت میرے اخی سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی وہ درخواست ذہن میں نہ آ جاتی، ان کی وہ خواہش مچلتی ہوئی میرے ذہن میں نہ آ جاتی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی بھیجی تھی، عرض کیا تھا کہ مولا قال رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ اب سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا میرے ذہن میں آ گئی، وہ میرے اخی سلیمان ہیں، میرے بھائی ہیں، جمیع انبیاء میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے ایک بھائی ہیں، ان کی دعا میرے ذہن میں آ گئی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا میری مغفرت فرما دے اور پھر مجھے اے پروردگار ایسی حکومت اور سلطنت اور تصرف عطا کر کہ جس جیسا تصرف، سلطنت اور حکومت میرے بعد پھر کسی کو نہ عطا کر۔ اب سنیے تو صحیح، فرمایا تصرف رکھتا ہوں، صحابیوں قادر بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں، اس کی کیا مجال کہ اللہ کے محبوب کے سامنے جرت کر سکے، مگر تصرف رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، صرف اپنے بھائی اخی سلیمان کی لاج رکھتے ہوئے ان کے حیا میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مولا اتنے اختیارات تو نے پہلے ہی دے رکھے ہیں، چلو ایک میں اپنے سلیمان علیہ السلام کے لیے چھوڑ دوں تو کیا جاتا ہے۔ اب عظمت کیا ہے، تصرف مل جائے، جو بات جہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ آغاز ہے۔ اب جو بات سمجھ آئی کہ تصرف یہ نہیں ہے کہ طاقت ملے تو خرچ کر دیں، تصرف یہ نہیں ہے کہ شان ملے تو اظہار کر دیں، تصرف یہ نہیں ہے اگر حکومت، سلطنت، تمکنت، غلبہ ملے تو اس کا استعمال کر دیں، نہیں، اصل تصرف وہ ہے جو حضور نے دکھا دیا، تصرف وہ ہے جو حضور نے دکھا دیا، اور طاقت رکھتے ہوئے اسے چھوڑ دینا یہ شان اور مقام مصطفیٰ ہے۔ تصرف مصطفیٰ یہ ہے کہ میں باندھ دیتا تو تا قیامت اسے میرے اذن کے بغیر کوئی چھوڑا نہ سکتا، مگر اپنے بھائی سلیمان کی خاطر کہ مولا ایک عظمت کا انہوں نے خواہش جو کی تھی یہ عظمت سلیمان کی رہنے دیں، کہ انہیں جنات پہ تصرف تھا، انہیں شیاطین پہ تصرف تھا، انہیں ہواؤں پہ تصرف تھا، انہیں چرند پرند پہ تصرف تھا، تو ان کا تصرف انہی تک رہنے دیں۔ اگر ایک تصرف میں اپنے بھائی کے لیے قربان کر دوں تو تیرے مصطفیٰ کا کیا جاتا ہے۔ حاضر محترم، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے اختیار کا استعمال نہ کرنا یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔
اب آگے چلیں کہ اختیار مصطفیٰ کیا ہے. آخر میں بھی اسی نقطے پہ آنا ہے کہ تصرف رکھنا کمال نہیں ہے. تصرف رکھتے ہوئے کسی کا خیال ذہن میں آ جائے، کسی کا خیال ذہن میں آ جائے، طاقت رکھتے ہوئے اس کا استعمال نہ کرنا، یہ عظمت ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں کوئی صدر بن جائے، ہمارے ہاں کوئی عہدے دار ہو جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی وزارت عظمیٰ مل جائے، کوئی صدر بن جائے، اس دنیا کا کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی قاضی بن جائے، کوئی قاضی القضاء بن جائے، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، وہ سمجھتا ہے عہدہ نام ہی اس کا ہے کہ اسے استعمال کیا جائے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے، وہ سمجھتا ہے طاقت نام ہی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اسی کا ہے کہ اس ڈنڈے کو چلایا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر میرا امتی بننا چاہتے ہو تو تمہارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ نہیں کہ شان کو استعمال کیا جائے، طاقت یہ نہیں کہ استعمال کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے امتیوں، اگر میرے مطیع اور فرما بردار امتی بن کے رہنا چاہتے ہو تو شان رکھتے ہوئے جھک جانا یہ عظمت ہے. طاقت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا یہ عظمت ہے، اور تخت نشین ہو کر بھی طاقت، تصرف، اختیار رکھتے ہوئے پھر کسی کو معاف کر دینا یہ عظمت مصطفیٰ. اختیار مصطفیٰ کیا ہے کسی نے سمجھا ہوگا، مگر آئیے چند شواہد اور مظاہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف مصطفیٰ کے بھی دیکھتے ہیں. اب تصرف مصطفیٰ ہی ہے. جب تک حضور کی بادشاہی ہے سب کچھ حضور کے تصرف میں ہے. جب تک حضور کی ملکیت ہے سب کچھ حضور کی ملک میں ہے، حضور کے تصرف میں ہے. حضور کی شان کا وہ جزو ہے، حضور کی عظمت کا وہ جزو ہے، نگاہ مصطفیٰ کے نیچے ہے، امر مصطفیٰ کا منتظر ہے. جو حضور چاہیں وہ ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرتے ہیں. کسی کی عقل زائل ہو جائے اور کوئی ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس ذہنی توازن کو واپس لوٹا دینا بھی تصرف مصطفیٰ کا حصہ. اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں. اب اختیار مصطفیٰ کا یہ خوبصورت واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اور حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص الازدی یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اور وہ روایت اپنی والدہ سے کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان کو کنکڑی مارتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اچانک اپنا بیمار بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئیں. اور امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں نقل کرتے. وہ لے آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ان ابنی ھذا ذاہب العقل فادعوا اللہ لہ. یا رسول اللہ میرا یہ جو بچہ ہے اس کی عقل چلی گئی، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل لوٹا دے. اب وہ راویہ بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک پانی کا کٹورا منگوایا، پانی کا برتن منگوایا، اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. ڈال کر اس میں پھر اپنا دست اقدس ڈال دیا، پھر اس میں سے پانی لیا اور اس بچے کے چہرے پر ڈال دیا اور مل دیا. پھر فرمانے لگے، وہ پانی کا کٹورا دیتے ہوئے اس خاتون کو کہ اے خاتون
جا یہ تیرا ہو گیا، اب اس پانی سے اپنے بچے کو نہلاتی رہ، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے صدقے سے شفا مانگتی رہ۔ وسیلہ بھی بیان کر دیا، شفا کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ وہ خاتون خوشی خوشی اپنے بچے کو لے کر، اور پانی کا وہ کٹورا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، وہ لے کر جا رہی تھی کہ حضرت سلیمان بن عمر بن احوص الازدی فرماتے ہیں میری والدہ بھی پہنچ گئی، انہوں نے اس خاتون کا لڑ پکڑ لیا۔ ہائے ہائے، ایک ہے شفاعت، ایک ہے شفاعت کی بھی شفاعت، ایک ہے وسیلہ، ایک ہے وسیلے کا بھی وسیلہ۔ میں آپ کو ساری مستند احادیث سے بات کر رہا ہوں، اس لیے ایک ایک روایت میں پیش کر کے بات کروں گا۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے اس کا لڑ پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی اے خاتون اس برکت والے پانی میں سے میرے بچے کے لیے بھی کوئی نصیب دے دو۔ پھر راویہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اجازت دے دی، فرماتی ہیں فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلًا بِأَصَابِعِي، میں نے اپنے ہاتھ اس پانی میں ڈال لیے اور اپنی انگلیاں ڈبو کر پانی نکالا، اور اس گیلے ہاتھ سے اے بیٹے میں نے تیرا آدھا سر مس کر لیا اور اس پہ ملنا شروع کر دی۔ پھر جتنی برکت میرے نصیب میں تھی میں اس بابرکت پانی سے لے کر تیرے آدھے سر پر مل دی۔ اس کے بعد میں بھی چلی گئی، وہ بھی چلی گئی۔ پھر وہ والدہ بیان کرتی ہیں اس راوی کی، خدا کی عزت کی قسم فَمَسَحْتُ بِهَا شِقَّةَ ابنی، میں نے اپنے بیٹے کے آدھے سر پر وہ برکت والا پانی مل دیا۔ فَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ، خدا کی عزت کی قسم یہ میرا بچہ یعنی حضرت سلیمان بن عمر بن احوص الازدی اپنے دور کے بڑوں سے نیک و کار، تقوی اور طہارت والا بن گیا۔ پھر فرماتے ہیں میں تو بن گیا، پھر میری والدہ ڈھونڈتی رہیں کہ وہ خاتون کو جا کر ملوں تو ذرا پوچھوں تو صحیح کہ اے خاتون تیرے بچے کا کیا بنا۔ وہ فرماتی ہیں ایک روز مجھے وہ خاتون مل گئی، میں نے پوچھا اے خاتون میرے بیٹے کا تو یہ حال ہوا کہ اس جیسا نیک بچہ پورے محلے میں کوئی نہیں رہا، تیرے بچے کا کیا بنا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کی دیر تھی، خدا کی عزت کی قسم اس کی عقل لوٹ آئی، اتنا دانش مند ہو گیا، اتنا عقل مند ہو گیا، اتنے فہم و فراست کا مالک ہو گیا کہ اس جیسا ذہین و فطین پورے محلے میں ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، یہ ہے عالم کس کا؟ تصرف نگاہ مصطفیٰ اور تصرف لعاب مصطفیٰ کا، یہ تصرف دست مصطفیٰ کا یہ عالم ہے۔ تو پھر وجود مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، تصرف مصطفیٰ، پھر محبت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کا عالم یہ تھا کہ امام ابو یعلا بیان کرتے ہیں اور امام بیہقی بیان کرتے ہیں اور ابن قانع نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقرب صحابی تھے، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں دشمن کا تیر ان کی آنکھ کو جا لگا اور لگنے کی دیر تھی کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا وہ باہر نکل آیا، یہاں تک کہ چہرے پر لٹکنے لگا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اے قتادہ بن نعمان اب تو یہ بڑی بھدی لگ رہی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بہتر ایسے کاٹ دے کیونکہ یہ بھدا لگ رہا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں جب تک حضور سے نہ پوچھ لوں میں کچھ نہیں کروں گا، جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں
تو قتادہ بن نعمان کی کیا مجال کہ خود سے فیصلہ کر لے، ہم بھی حضور کے ہیں، ہماری آنکھیں بھی حضور کی ہیں، ہمارا سب کچھ تن من دھن فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قتادہ اپنا فیصلہ خود کر لے؟ وہ بیان کرتے ہیں اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میں نے یہ ماجرا اپنی صورتحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا حضور کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کچھ نہیں کرنا، میرے پاس آؤ۔ قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں حضور نے مجھے اپنے پاس بلا لیا جیسے میں کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہوں، کسی آئی سرجن کے پاس جا رہا ہوں، کسی طبیب کے پاس جا رہا ہوں، کسی معالج اور کسی سرجن کے پاس جا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ۔ میں قریب ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دست اقدس سے میرا لٹکتا ہوا ڈھیلا پکڑ لیا اور پکڑ کے میری آنکھ والی جگہ پہ نصب کر دیا، نصب کر دیا، جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس رکھ دیا، اور توجہ فرما دی، خدا کی عزت کی قسم کائنات کا کوئی سرجن اتنی خوبصورت آئی سرجری نہیں کر سکے گا، کہ کوئی آپٹیشن اتنی خوبصورت آئی سرجری نہیں کر سکے گا، کوئی جراح کائنات اتنا خوبصورت آپریشن نہیں کر سکے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس نے سیکنڈز میں، منٹوں میں کر دیا۔ ہم آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے اسے اٹھایا، میری آنکھ پہ رکھ دیا، رکھنے کی دیر تھی کہ اسی وقت بینائی واپس لوٹ آ گئی، اور وہ آنکھ اپنی جگہ ایسی خوبصورت سیٹ ہو گئی کہ اب کوئی شخص جو مجھے دیکھتا تھا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ زخمی آنکھ کون سی ہے اور پہلی والی کون سی ہے۔ مجھ سے پوچھتا تھا اے قتادہ تیری بینائی کا کیا بنا؟ اس نے کہا پچھلی والی کی تو جو تھی سو تھی، اس والی کی بینائی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جو تم نہیں دیکھتے وہ بھی دیکھتا ہوں۔ میں جہاں جاتا تھا پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، دلکش ہو گئی، یعنی کاسمیٹک سرجری بھی کر دی، اور پھر جو بینائی جا چکی تھی وہ بھی لوٹا دی، اور پھر اتنا کرم فرما دیا کہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دی۔ اب یہ دست اقدس مصطفیٰ کے تصرف کا عالم ہے، تو بارگاہ مصطفیٰ کے تصرف کاملہ کا عالم کیا ہو۔ اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسے امام ابن عساکر اور امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں اور اپنی دیگر کتب میں اسے لائے ہیں۔ میں دو روایتوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک روز سیدنا عباس بن عبد المطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان وہ بیٹھے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے پیار بڑی نگاہوں سے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان خیر ہے، آج مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کی بات ہے جب آپ 40 دن کے بچے تھے اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، اور ادھر چاند اپنے جوبن پر تھا، ادھر آپ بھی اپنے پنگوڑے میں 40 دن کی بچے تھے مگر اپنے جوبن پر تھے۔ ہم آتے ہیں کہ ایک علامت میں نے اس وقت ایسی دیکھی کہ جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں اس وقت وہ علامت دیکھ کر اندر سے ایمان لے آیا تھا۔ اظہار بعد میں کیا مگر مومن اس وقت سے ہو چکا تھا۔ پوچھا چچا جان وہ علامت کیا تھی؟
آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں رأیتک فی المہد تناغی القمر وتشیر باصبعک، میں دیکھتا ہوں یا رسول اللہ آپ اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں اور عمر مبارک 40 دنوں کی ہے، آپ اپنی انگشت مبارک سے کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں، میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، میں حیران ہوا کہ آج چاند کو ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند کو کھلونا بنا کے اس سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی انگشت مبارک کبھی ادھر کرتے ہیں تو چاند وجد کنا ہوتے ہوئے ادھر چلا جاتا، کبھی انگشت مبارک ادھر کرتے ہیں تو چاند وجد میں کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی جھومتے جھومتے یہاں جاتا ہے، کبھی جھومتے جھومتے یہاں آتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے، میں روایتیں اکٹھی کر رہا ہوں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور چاند آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ چاند سے کچھ کہتے ہیں چاند آپ سے کچھ کہتا ہے، کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکا، مگر یہ میں جان گیا کہ آپ بھی چاند سے ہم کلام ہے اور چاند بھی آپ سے ہم کلام۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان تو پھر میں اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات آپ کو نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ یہ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں، اب سنیے غور سے، بڑی پیاری بات ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب ایسے کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے کر کے بیٹھ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جان ابھی تو کچھ نہیں سنا جو اب میں سنانے والا۔ یا رسول اللہ فرمائیے اور کیا تھا؟ فرمایا جب میں 40 دن کا تھا، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ میری رضائی ماں نے مجھے کاٹن کے اس کپڑے میں جو لپیٹا ہوا تھا، اس کاٹن کے کپڑے میں مجھے لپیٹا ہوا تھا، تو تھوڑی دیر یہ ہوئی کہ اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف سے کاٹا، اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف سے کاٹا، وہ کاٹنے کی دیر تھی کہ میں رونے لگا، جیسے ہی میں نے رونے والا چہرہ بنایا تو ادھر سے چاند میرے قریب آ کر ہم کلام ہو گیا، اور چاند مجھے کہتا ہے لا تبکی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چاند کہتا ہے اے حبیب اللہ مت روئیے۔ میں نے پوچھا کیوں نہ روؤں، اس کپڑے نے مجھے کاٹا ہے۔ چاند کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم اگر آج آپ رو پڑے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو کے چند قطرے اس زمین پر گر گئے تو پھر سبزہ بنجر زمین میں منتقل ہو جائے گا، یہ سارا سبزہ ختم ہو جائے گا اور ساری زمین خشک ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے اپنی امت پہ رحم آ گیا۔ اب 40 دن کے وقت بھی حضور کو اپنی امت پہ رحم آتا تھا، مجھے اپنی امت پر رحم آ گیا، میں خاموش ہو گیا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے حضور نے یہ بتایا تو زور سے تالی ماری، ایسے تالی بجا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے تھا، یہ ایسے ہوا؟ پھر دوبارہ تالی بجائی اور کہتے ہیں ایسے ہوا۔ یہ میں الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا جان آگے سنیے، پھر بائیں طرف سے اس کپڑے نے پھر مجھے کاٹا، پہلے دائیں سے کاٹا پھر بائیں طرف سے مجھے کاٹا، جب کاٹنے کی دیر تھی کہ میرا رونے والا چہرہ پھر بن گیا، چاند سے رہا نہ گیا، چاند پھر میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے لا تبکی یا حبیب اللہ، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ رو پڑے اور آپ کی چشمان مقدس سے ایک قطرہ بھی آنسو کا زمین پر گر گیا تو تا قیامت کبھی ہریالی ہی نہیں آئے گی، کبھی سبزہ ہی نہیں آئے گا۔
مجھے اپنی امت پہ رحم آ گیا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب تعجب میں پھر تالی بجائی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے تھا؟ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ کو اس عمر میں بھی اپنی امت کی خبر تھی اور ان کی فکر تھی؟ واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں چچا جان اس سے بھی زیادہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تم تو اس کی بات کرتے ہو، میں اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں ان کے بطن میں تھا اور اس وقت بھی لوح پر چلتے ہوئے قلم کی آواز سن رہا ہوتا تھا۔ اور پھر اگلے حصے میں فرمایا اس سے بھی اگلی بات تمہیں بتاؤں کہ یہ جو کرم ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا، یہ جو کرم ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا، یہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 2 پر کیا، یا میرے بھائی عیسیٰ پر کیا کہ پنگوڑے میں بول پڑے، یا ان کے بھائی محمد مصطفیٰ پہ کیا کہ چاند سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان تکوینی کا بھی قلم پکڑا دیا تھا۔ کن فیکن کی شان بھی اللہ نے اپنی شانوں میں سے یہ شان اپنے محبوب کو دے رکھی تھی۔ کن فیکن کی بھی شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رکھی تھی۔ اب ان شانوں میں سے ایک مظہر کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص منافقین میں سے تھا، اور جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجتی تھی تو وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے اور اسے اچھا نہ لگتا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجہ عناد اور بغض وہ اپنا چہرہ ٹیڑھا کرتا رہتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرماتے تو وہ بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے مذاق اڑاتا۔ ایک دفعہ وہ یہ عمل کر رہا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ پڑنے کی دیر تھی تو آپ نے فرمایا کن کذالک، اے بندے اگر تجھے یہی پسند ہے تو پھر یہی ہو جائے۔ اب یہ فرمانے کی دیر تھی، فلم یزل یختلج حتی ماتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مرتے دم تک اس کا چہرہ ٹیڑھا ہی ہو گیا، اور وہ ٹیڑھے چہرے کے ساتھ ساری زندگی گفتگو کرتا رہا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اتنی بات نکلی، اللہ نے تقدیر بنا دی، اللہ نے امر فرما دیا۔ اب اسی طرح پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو جو شے مس کر لیتی اس کے اختیار کا عالم سنیے۔ ایک ہے دست اقدس کا اپنا اختیار، ایک وہ شے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس مس کر دیتا تھا، ٹچ کر لیتا تھا، اس کے اختیار کا عالم کیا ہے۔ اب اس کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام واقدی نقل کرتے ہیں، امام بیہقی نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے حضرت عکاشہ بن محصن کا۔ حضرت عکاشہ بن محصن کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میری تلوار ٹوٹ گئی۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں کہا یا رسول اللہ میں کیسے لڑوں؟ میں تو ان کفار اور مشرکین کی گردنیں اڑانا چاہتا ہوں، میری تلوار نے ساتھ نہیں دیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ آپ بیان کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درخت کی ایک ٹہنی تھی، ایک ٹہنی تھی۔ فَآتَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عُودًا فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی سٹک یا ٹہنی مجھے عطا کی، اور ابھی اسے اپنا لمس مبارک عطا کرنے کی دیر تھی کہ جیسے ہی وہ چھڑی مجھے پکڑائی تو وہ اتنی لمبی سفید رنگ کی تلوار بن گئی۔ لمس مبارک
مس کرنے کی دیر تھی کہ وہ اتنی لمبی سفید رنگ کی کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ بن محصن فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ تلوار صرف تلوار نہیں تھی، ابھی میں چاہتا تھا وہ خود چلتی تھی۔ ہائے، اس تلوار سے میں نے بڑے بڑے کفار اور مشرکین کی گردنیں اڑائیں، میں اپنا کام کرتا رہا، وہ تلوار چلتی رہی، اور اس نے وہ کام کیا کہ ہماری تلواریں مل کے بھی وہ کام نہ کر سکتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ زندگی میں میرے ساتھ رہی اور مرتے دم تک وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے سنبھال کر تبرک کے طور پر حضور کی اس برکت والی چھڑی کو رکھا جو تلوار تھی۔ اس طرح امام طبرانی المعجم الکبیر میں اور ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، آپ فرماتے ہیں ایک تاریک رات تھی، کوئی مجھے دیکھ سکتا تھا نہ میں کسی کو دیکھ سکتا تھا، بس اچانک میرے دل میں ایک محبت سی پیدا ہوئی اور میرے دل نے کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور کا دیدار کر لیتا ہوں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جیسے ہی قدم رکھا تو بادل کے گرجنے کی آواز آئی اور بجلی کے چمکنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں اے قتادہ تم کس لیے آئے ہو؟ اتنی اندھیری رات میں میرے پاس آنے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے، یہ قتادہ آپ ہی کا عاشق ہے، آج تڑپ رہا تھا۔ میں نے کہا جب تک میری نگاہوں کو چہرہ مصطفیٰ نہیں ملتا مجھے سکون نہیں ملتا، میں تو صرف آپ کے دیدار کو آیا ہوں۔ آپ خوش ہو گئے اور پھر جاتے جاتے مجھے ایک خشک شاخ عطا کر دی، ایک خشک شاخ، ایک سٹک عطا کر دی۔ فرمایا اے قتادہ یہ تیری حفاظت کرے گی، جب تو لے کر چلے گا تو تیرے سامنے 10 قدم روشن ہو جائیں گے اور تیرے پیچھے 10 قدم روشن ہو جائیں گے۔ پھر تو جب اپنے گھر پہنچے گا تو داخل ہوتے ہی بائیں طرف دیکھنا، وہاں ایک پتھر نما کوئی چیز ہوگی، اسی سٹک سے اسے مارنا، اس کو ضرب لگانا، وہ شیطان ہوگا، وہ تیرے گھر سے بھاگ جائے۔ اب نگاہ مصطفیٰ دیکھیں، علم غیب مصطفیٰ دیکھیں، بصیرت مصطفیٰ دیکھیں، نگاہ مصطفیٰ دیکھیں۔ ابھی وہ شیطان بیٹھا ہے ان کے گھر میں، حضور فرما رہے ہیں تمہارے گھر کے بائیں جانب کونے میں پتھر کی طرح بیٹھا ہوگا، یہی میری سٹک اس شیطان کو لگانا، وہ بھاگ جائے۔ اب اس سٹک کی شان دیکھیں کہ اس پتھر پہ لگے تو شیطان بھاگ جائے، تو تصرف بارگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہو۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خذ ھذا الارجون فتحسن به، میں نے وہ سٹک لے لی، جب لے کے چلا تو وہ ٹارچ بن گئی۔ واہ واہ واہ، نہ بیٹری لگی نہ چارجر لگا، نہ اس کی چارجنگ ہوئی نہ بیٹری لگا، پر وہ ٹارچ بن گئی، وہ روشن ہو گئی، وہ سامنے بھی روشن ہو گیا، میرے پیچھے بھی روشن ہو گیا، گرد و نواح بھی روشن ہو گیا۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ روشنی میں چلتا چلتا اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچا میں نے قدم رکھا تو بائیں طرف ایک پتھر کی مانند کوئی شے دیکھی، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ٹارچ والی سٹک سے اسے ضرب لگائی تو وہ شیطان دوڑ گیا۔ حاضر محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک آپ فیہم ان میں ہیں، ان میں رہتے ہیں، تو ہم کبھی کسی کو عذاب دے نہیں سکتے۔ آپ سمجھے تو صحیح، اگر حضور ہم میں ہوں تو مشکلات آ نہیں سکتی، اگر حضور ہم میں ہوں تو عذاب آ نہیں سکتا، اگر حضور ہم میں ہوں تو کوئی
آزمائش ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اگر حضور ہم میں ہو تو دنیا ہمارا بگاڑ نہیں سکتی. بات یہ کہ وہ جو کلندر وقت ہیں، جو مجدد عصر ہیں، جو اولیاء وقت ہیں، جو غوث الوقت ہیں، وہ اس لیے چلے جا رہے ہیں کہ دشمن کے دشمن مل کے بھی ان کا اس لیے نہیں بگاڑ سکتے کہ حضور ان میں ہیں اور وہ حضور میں ہیں. حدیبیہ کا دن ہے. لوگ پیاس سے مر رہے تھے. پیاس نے اتنا ستایا کہ ان کی بس سے باہر ہو گیا. جب ان کے بس میں نہ رہا اور پیاس شدید ہو گئی تو وہ سب کے سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ حدیبیہ کا دن ہے. صلح حدیبیہ کے لیے جب رکے ہوئے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام بن حنبل نقل کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھاگل تھی، اس میں کچھ پانی تھا، اور تھوڑی دیر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا تھا، اور وہ تھوڑے سے چند پانی کے قطرے باقی رہ گئے تھے. ادھر صحابہ کرام پریشان ہوئے. نہ پیاس بجھانے کے لیے کوئی پانی تھا، نہ وضو کرنے کے لیے کوئی پانی تھا، نہ طہارت کے لیے پانی تھا، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی تھا. تڑپتے بلکتے اس پیاس کے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ کرم فرما دیں، پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک چھاگل سی پڑی تھی، اس میں چند قطرے پانی کے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈال دیا. آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، فوضع یدہ فی الرکوہ، اس چھاگل میں ڈال دیا. ڈالنے کی دیر تھی. فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون. فرمایا آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب یہ تخلیق الماء کا واقعہ ہے، تکثیر الماء نہیں ہے. یہ پانی تخلیق ہو رہا ہے. اس کا مطلب تخلیق پر بھی حضور کا تصرف ہے. تخلیق پر بھی حضور کا تصرف ہے. اس چھاگل میں چند ایک قطرے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کرم فرماتے، دم فرماتے، اور وہ خود سے پانی بڑھنا شروع ہو جاتا تو آپ کہیں گے یہ تکثیر الماء ہے. غور کریں، یہ تکثیر الماء ہے. مگر آپ نے تو دست اقدس ڈالا اور صحابی بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. فرمایا آپ کی دست اقدس کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. بھئی پتھر سے جاری ہوں تو پتہ چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ہوں تو فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا. اگر موسیٰ علیہ السلام ہوں اس پتھر کو ضرب لگائیں تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹتے ہوئے سمجھ آتے ہیں. مگر یہاں تو ضرب بھی نہیں لگی. بھئی اس جگہ سے چشمہ پھوٹے جہاں سے پھوٹتے ہیں تو سمجھ آتی ہے. بھئی کبھی پانی کے چشمے ہاتھوں سے بھی پھوٹتے ہیں. ہاں پھوٹتے ہیں تو دست مصطفیٰ سے پھوٹتے. فرماتے ہیں حضور کے دست اقدس کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. فرماتے ہیں اتنا پانی نکلتا گیا، بہتا گیا، بہتا گیا. خدا کی عزت کی قسم ہم نے سیر ہو کے پانی بھی پیا. صحابی بیان کرتے ہیں مویشیوں کو بھی پلایا، اونٹوں کو بھی پلایا، گھوڑوں کو بھی پلایا، طہارت کا اہتمام بھی کیا، وضو بھی کیا. کسی نے نہانا تھا تو وہ نہاتا بھی رہا. پانی تو تھمنے کا نام نہ لیتا تھا. وہ پانی بھی سوچتا ہوگا یا رسول اللہ آج میری قسمت کا چشمہ پھوٹ گیا ہے کہ میں دست اقدس مصطفیٰ سے جاری ہو رہا ہوں. حضرت سالم پوچھتے ہیں حضرت جابر سے، حضرت یہ تو بتائیں کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی تھا. مگر ہماری تعداد 1500 تھی اور جو پیتے گئے اور پانی تھمنے کا نام نہ لیتا تھا. حاضر محترم، تصرف بارگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں اور کرم بارگاہ مصطفیٰ، عفو در گزر بارگاہ مصطفیٰ، عاجزی مصطفیٰ.
کا عالم دیکھیں، تواضع مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا کو منا رہے ہوتے تھے اور چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مجبور ہو کر کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آپ کے اور آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ فرماتے تھے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں سب کچھ کے باوجود اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تصرف رکھتے ہوئے عبدیت کی شان سے بہراور ہو جانا یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اب اس طرح امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، حضرت عروہ بن مسعود اور حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری اور امام احمد بن حنبل اسے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جب ہم نے پڑاؤ کیا تو وہاں ایک گڑھا ڈھونڈا۔ پڑاؤ کرنے کے لیے جیسے قافلے جایا کرتے تھے اور جہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے، یہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے قافلے کا پڑاؤ وہاں کرتے تھے جہاں پانی کے کوئی آثار ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک گڑھا دیکھا اور اس میں کچھ پانی موجود تھا، پانی موجود تھا۔ ہم نے اس کے ارد گرد پڑاؤ کر دیا، اپنے جانوروں کو، اپنے کجاووں کو اتار دیا۔ فرماتے ہیں جتنا پانی تھا وہ جتنے دن چل سکتا تھا وہ ہم پیتے رہے اور وہ ختم ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ پھر جب بس نہ چلا، پانی کی اور کوئی سبیل نہ ملی، تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، کچھ ملتا تھا تب بھی حضور کے پاس آتے تھے، نہ ملتا تھا تب بھی حضور کے پاس آتے تھے، تڑپتے تھے حضور کے پاس آتے تھے، ترستے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کچھ پوچھنا ہوتا تھا تب بھی حضور کے پاس، اور کچھ سمجھنا ہوتا تھا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، بڑا برا حال ہے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا جاؤ صحابیوں اس گڑھے میں اسے گاڑ دو۔ پہلے تو اور تصرف دیکھا، اب اس تیر کا تصرف دیکھیں جسے چند دن حضور کی صحبت میں مل گئے، اس کے تصرف کا عالم کیا ہے۔ ترکش سے تیر نکالا، فرمایا جاؤ اس گڑھے میں میرا یہ تیر گاڑ دو۔ وہ گاڑنے کی دیر تھی، اور فرماتے ہیں ایسا چشمہ پھوٹا، اتنا پانی نکلا کہ ہم سب سیراب بھی ہو گئے اور وہ گڑھا بھی بھر گیا اور وہ پانی رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ حاضرین محترم، اس طرح یہ بات کی اب تقصیر الطعام کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ متفق علیہ حدیث ہے، غزوہ تبوک کا سفر ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے بھوکے پیاسے چلے آ رہے تھے۔ جب بھوک ہماری ہمت سے باہر چلی گئی تو ہم پریشان ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہوتی، کچھ کرم فرمائیں یا اجازت فرمائیں کہ پانی لادنے والے اونٹوں کو ہم ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھا لیں اور ان کی کھال اور ان کی چربی جلانے کے کام آ جائے گی، اور پھر پکا کے کھانا کھا لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی، اجازت مرحمت فرما دی۔ جیسے ہی اجازت دی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے اجازت دی ہے، مگر میری عرض یہ ہے کہ اگر یہ اپنے لادنے والے یعنی پانی کو لوڈ کرنے والے اونٹ ذبح کر لیں گے تو پھر ہمارے مویشی کم ہو جائیں گے، ہم نے سفر کرنا ہے، جانور کم پڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر عمر اس کا حل کیا ہے؟ عرض کیا ہوگا حضور آپ کے ہوئے ہم کوئی اور حل ڈھونڈیں؟ آپ موجود ہیں اور ہم جانور ذبح کر دیں، کیا ان جانوروں کا حق نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ کی برکت وہ بھی کھا سکیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا ان جانوروں کا حق نہیں کہ حضور کی بارگاہ کی خیرات وہ بھی کھا سکیں؟ فرمایا عمر کیا چاہتے ہو؟ ایک چمڑے کا بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا،
فرمایا حضور آپ صرف ان غلاموں کو فرما دیں جو کچھ ان کے خیموں میں اشیاء خورد و نوش میں سے بچ گیا ہے وہ لے آئیں۔ حضور نے فرمایا وہ چند ایک صحابی کوئی بچی ہوئی کھجور کوئی بچی ہوئی روٹی لے کر آ گئے، وہ تو چند لوگوں کے لیے کافی نہ تھی، ہم تو ہزاروں میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دسترخوان میں رکھ دیا اور برکت کی دعا فرما کے کرم فرمایا، فرمایا جوک در جوک آؤ، اپنے برتن لاؤ اور بھرتے چلے جاؤ۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں بس ہم برتن کے برتن لاتے گئے اور وہ کھانا جمع کر کے لے جاتے رہے اپنے قافلے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، ہم سب کے سب سیر ہو کر برتن بھر کے چلے گئے، وہ کھانا وہیں کا وہیں موجود رہا۔ ہائے ہائے ہائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، یہ آخری لفظ ہیں بڑے اہم، آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص اس ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی جس کے پاس یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ حضور کے پاس ہے، سب کچھ حضور کے تصرف میں ہے۔ آخری واقعہ اس ضمن میں یہ واقعہ اور پہلا واقعہ ملا کر بیان ہوگا۔ میں نے پہلا بیان کر دیا جن والا ہو گیا، اب یہ آخری واقعہ بھی اسی تناظر میں اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب متفق علیہ حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگ گیا۔ فرماتے ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرما رہے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز کے دوران دیکھا کہ اچانک آگے بڑھے اور ہمیں لگا کہ اپنے دست اقدس سے کوئی چیز پکڑنے والے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے ہٹے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آگے بڑھے، پھر اچانک پیچھے ہٹ گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ چیز اپنے دست اقدس سے تھامنے لگے، پھر اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہم نے عرض کیا رسول اللہ آج ماجرا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھئی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا، اب پتہ چلا کہ صحابی نمازوں میں بھی دیکھتے حضور کو تھے، موجود نماز میں ہوتے تھے، نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں رائی نا کا چنا ولو شیئن فی مقامکا، ہم نے دیکھا کہ اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے آپ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لینے لگے۔ ثم رائی نا کا تکعکعتا، یا رسول اللہ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہم نے دیکھا انی رائیتو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صحابیوں پھر تمہیں بتاتا ہوں حقیقت کیا تھی۔ آج اسی نماز میں کھڑے کھڑے اچانک جنت میرے سامنے آ گئی۔ ہائے ہائے، اچانک جنت میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، میں نے یہیں کھڑے کھڑے اسی نماز کے دوران جنت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ پھر فرماتے ہیں فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا، اور جنت کے انگوروں کے گچھے میرے سامنے آ گئے۔ فرمایا جو تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے انگوروں کے گچھے کو ہاتھ میں لے لیا۔ میرا دل تو چاہا کہ اسے کھینچ کے لے آؤں، کھینچ کر کھڑے مسجد نبوی میں ہیں اور جنت کے گچھے حضور کے سامنے ہیں۔ فرمایا میرے دل نے چاہا کہ میں گچھا کھینچوں اور تمہارے لیے لے آؤں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر میں وہ گچھے کھینچ کر لے آتا تو تم رہتی دنیا تک وہی کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہو۔ پھر میں نے چھوڑ دیے، ہائے پھر میں نے چھوڑ دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں کھڑے کھڑے پہلے جنت میرے سامنے پیش کی گئی، پھر دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی، اور میں نے عمرو بن لوہی کو میں نے دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو کافر تھا اسے میں نے دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا، اور پھر جنت پیش کی گئی، اور پھر جنت کے
وہ خوشے میرے سامنے پیش کیے گئے، میں نے ہاتھ میں پکڑ کر پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ پھر تم محنت سے کہیں کاہل نہ ہو جاؤ، تم من و سلوہ والے نہ بن جاؤ، تمہاری زندگی کے اندر تو اتنی سستی اور کاہلی نہ آ جائے، اس کا شکار نہ ہو جاؤ اور بنی بنائی چیزوں کو کھانے کے عادی نہ ہو جاؤ۔ تصرف رکھتے ہوئے صرف یہ بات میرے ذہن میں آئے کہ میں اپنے امتیوں کو دوسری امت سے مختلف سمجھنا چاہتا ہوں، وہ من و سلوہ مانگ کر کھاتی رہی، انہیں میں اپنے ہاتھوں کی قوت سے کھانے کے قابل بنانا چاہتا ہوں اور اپنے محبوب کے در پر آ کر مانگنے کے قابل بنانا چاہتا ہوں اور شکر گزار بنانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے انگوروں کے غنچے کو میں نے پکڑ کر تمہاری خاطر چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہ تصرف دیکھیے، جن کو باندھنے کا تصرف ہے، مگر اپنے بھائی سیدنا سلیمان کے حیا کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ دوسری طرف جنتوں میں سے پھل پھول اتار کر اپنی امتوں کے لیے راستے کھولنے کا تصرف ہے، مگر امت کی محنت سے دور نہ ہو جائے اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا حضور کا تصرف یہ ہے، جنت بھی حضور کی ہے، جنت والے بھی حضور کے، جنت کو بنانے والا بھی حضور کا، جنت عطا کرنے والا بھی حضور کا۔ فرمایا محبوب وہ تو رب بھی آپ کا ہے، کائنات بھی آپ کی، آپ کو مالک جو بنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا تصرف رکھ کر، کائنات کے مالک ہو کر، ہر شے کے متصرف ہو کر، کمال مصطفیٰ اور کمال اخلاق مصطفیٰ کیا ہے، یہی ہمارے لیے لیسن ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کمال اخلاق مصطفیٰ کیا ہے؟ شان یہ کہ جو چاہیں کر لیں، کمال یہ کہ جیسے چاہیں ویسے ہو جائے، عظمت یہ کہ جہاں مس کر دیں وہ کائنات بدل جائے، جہاں نگاہ فرما دیں دنیا بدل جائے، مگر مقام اخلاق مصطفیٰ کیا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں اور مستند کتب احادیث میں آئی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اچانک ایک دیوانی خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کان فی عقلہا شیء، کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، سب کو پتا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہوگا؟ وہ دیوانی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کے کپڑے دیکھ لیں، اس کا مقام دیکھ لیں، اس کا سٹیٹس دیکھ لیں، اس کا سوشل مقام دیکھ لیں، حضور کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں اس کا ذہنی توازن درست نہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہوگا کہ درست ہے یا نہیں، مگر کمال اخلاق مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ آئی کہتی ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ مصروف تھے، آپ نے فرمایا اے بی بی تو جہاں چاہے، مدینہ پاک کی جس گلی میں چاہے، میں وہاں کھڑے ہو کر تیری بات بھی سنوں گا، تیری مراد بھی پوری کروں گا۔ اب راوی بیان کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نالین پاک بھی پہننے کی مہلت نہیں دی، اسی طرح حضور ننگے پاؤں اس دیوانی کی انگلی پکڑ کر شہر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ گھماتی جا رہی ہے، بتاتی جا رہی ہے سیاح لا مقام میرے ساتھ ہیں، شہنشاہ کائنات میرے ساتھ ہیں، نبی ثقلین میرے ساتھ ہیں، کائنات کے مالک میرے ساتھ ہیں۔ وہ گھومتی پھرتی گلیوں سے گزرتی کسی چوک میں پہنچی، وہاں اتنی سی بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کی مراد پوری کر دی اور پھر راحت کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، اور اتنا بھی نہیں کہا بی بی یہ بات تھی تو وہیں کھڑے کھڑے پوری کر دیتا، اتنا سفر کرانے کی کیا بات تھی؟ نہیں، اتنا کہنا بھی اخلاق مصطفیٰ کے مطابق نہیں۔ میں نے تصرف مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، میں نے ساری جہتوں کا یہاں ذکر کیا، اور اس سے بھی ہزاروں جہتیں کتب میں موجود ہیں۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای البلدان شر، یا رسول اللہ ہمارے شہروں میں سے سب سے شر والی جگہ کون سی ہوتی؟
ہمارے علاقوں اور محلوں میں، ہمارے شہروں میں سب سے زیادہ شر والی جگہ کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں، قربان جائیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو جبریل آئے گا تو میں جبریل سے پوچھ لوں گا۔ جب سیدنا جبریل امین آ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال کیا، یا جبریل ای البلدان شر، سب سے زیادہ شر کن جگہوں پر ہوتا ہے؟ قربان جائیں سیدنا جبریل وہ کریں جو حضور نے نہ کیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا جبریل امین کہتے ہیں لا ادری یا رسول اللہ، مجھے بھی پتہ نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں لا ادری یا رسول اللہ، مجھے بھی نہیں پتہ، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پوچھ کے بتاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر سیدنا جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے، فانطلق جبریل فمکث ما شاء اللہ ان یمکث ثم جاء، اللہ کی بارگاہ میں جتنا رہنا مقدر میں تھا رہ کر پھر اپنے وقت مقرر پر واپس آئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خدا سے پوچھا تھا مولا تو ہی بتا دے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے زیادہ جہاں شر پایا جاتا ہے اسے بازار کہتے ہیں، اسے بازار کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، پتہ کیا چلا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضور کو پتہ نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ حضور کو پتہ نہ ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب اور یہ اخلاق اپنی امت کو سکھانے کے لیے سنت بنا دیا۔ اگر میں سب کچھ جان کے بھی کہتا ہوں لا ادری، تو تم لوگ عالم ہو کر اگر کسی بات کا نہ پتہ ہو تو ڈھکوسلے سے وہ علم کیسے دے سکتے ہو؟ کسی بات کی خبر اگر تحقیق نہ ہو تو کیسے دے سکتے ہو؟ تو عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ تصرف رکھتے ہوئے بھی فرماتے ہیں لا ادری۔ اس لیے عالم کی، فقیہ کی، اس لیے منہاج القرآن والا وہ ہے جو ڈھکوسلے سے بات نہیں کرتا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی پہچان یہ ہے کہ منہاج القرآن نے تحقیق کا دروازہ کھولا ہے، منہاج القرآن نے تحقیق کا دروازہ کھولا ہے، منہاج القرآن نے روایات کو بیان کرنے کا دروازہ کھولا ہے، منہاج القرآن نے احادیث مبارکہ کو تخریج کے ساتھ، حکم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، تراجم ابواب کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرنے کا یہ علم کا دروازہ کھولا ہے۔ منہاج القرآن آج کے دور میں علم کو پہنچانے کی تحریک ہے، لوگوں کو تحقیق کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ جوڑنے کی تحریک ہے، اور لوگوں کو عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ عمل پر گامزن کرنے کی تحریک ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ہزاروں کتابیں، 60 جلدوں پر حدیث کی کتاب، 45 جلدوں پہ تفسیر کی کتاب، اور پھر حدیث احکام جو فقہ حنفی کے مطابق احادیث کو جمع کر دیا، اور پھر مسند امام علی، تمام ان کی روایات کو 14 جلدوں میں جمع کر دیا۔ پھر حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول ہے، سائنس ہے، اقتصادیات ہے، اکنامکس ہے، ہر فن پر اس لیے لکھا ہے کہ آپ لوگ پڑھ کے بات کیا کریں، آپ لوگ تحقیق سے بات کیا کریں، آپ لوگ سنی سنائی باتوں پہ نہ یقین کیا کریں، نہ باتوں کو آگے پہنچایا کریں۔ یہ راستہ تحقیق کا منہاج القرآن کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، اور آخری بات تصرف ہوتے ہوئے اخلاق کو اپنی پہچان بنانے کا راستہ منہاج القرآن نے سکھایا ہے، اور عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کا راستہ حضور شیخ الاسلام نے آپ کو اور ہمیں سکھایا ہے۔ آپ لوگ جب تک بھی جہاں بھی جائیں پہچان اخلاق کو بنائیں، پہچان علم کو بنائیں، پہچان تحقیق کو بنائیں، تاکہ آنے والی نسل یہ تینوں چیزیں آپ سے سیکھتی ہوئی اپنی نسلوں تک پہنچاتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔